زندہ ہے چنگی، 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 فاروقی کی شکل میں، فاروقی کی شکل میں، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا ماں کا بیٹا، بہنوں کا بھائی، یہ عند کا دائی، ششہاب کا سپاہی، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا، الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل اصحاب رسول کے دیوانوں، اپنے شہر حویلیہ ضلع ایبٹ میں ہونے والی اس عظیم الشان فقید المثال کانفرنس میں ایک بار پھر آپ حضرات سے ملاقات، حاضری اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میں سب سے پہلے آج کی اس بہت خوبصورت کانفرنس کے اہتمام، انتظام پر ضلع ایبٹ آباد کے ذمہ داران محترم جناب لالا اشرف افضل صاحب، بھائی عبداللہ عباسی صاحب، تحصیل حویلیہ کے قاری رفیق صاحب اور ان کی پوری ٹیم، تمام دوست و احباب، تمام حلقوں، ان کے ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اس محنت کے ساتھ جو انہوں نے آج اس کو منعقد کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اسی طرح محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات علماء کرام خطبہ اعظام کی تقاریر سن چکے ہیں، بالخصوص قائد KP کے علامہ عطا محمد دشانی صاحب اپنی گفتگو فرما چکے ہیں، اور فخر سندھ مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالجبار حیدری صاحب تفصیل کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں. ہم سب کے مربی اور محسن خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب نے اپنی مختصر سی حاضری بھی آپ حضرات کے سامنے لگا لی ہے. وقت بھی کافی گزر چکا ہے. میں جانتا ہوں آپ حضرات دور دراز پہاڑی علاقوں سے یہاں سفر کر کے آئے ہیں، اور آپ نے اس کانفرنس کے بعد واپس اپنے اپنے گھروں میں بھی جانا ہے. میری آواز سے بھی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میرے گلے پر کافی سارا اثر ہے، اور میرا گلا مجھ سے گلا کر رہا ہے. اس کا انداز اور احساس آپ کو یقیناً ہو رہا ہے.
لیکن چونکہ میں بھی ایک لمبا اور طویل سفر کر کے آیا ہوں اور آج دن میں اس سے قبل 4 تقریریں میں کر چکا ہوں، میرے خیال سے غالباً یہ 5ویں تقریر ہے جو میں آپ کے سامنے اسی گلے کے ساتھ کرنے کے لیے دوبارہ کھڑا ہوا ہوں۔ آپ نے دعا کرنی ہے، میں نے کوشش کرنی ہے اور آپ نے توجہ کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی توجہ اور آپ کی دعا سے یہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ جب بات صحابہ کی ہوگی پھر گلے کا کوئی مسئلہ نہیں، اس نے تو ساتھ دینا ہی دینا ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ ہر وفادار چیز ساتھ دیتی ہے، گلا چونکہ ہمارے ساتھ ہے، صحابہ کے معاملے میں یہ بھی بڑا وفادار ہے۔ میں یہاں کے اسٹیج پر موجود اپنے تمام علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہے ان سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے دوستوں کے سروں پر ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، آج بھی انہیں شفقت کا ہاتھ رکھا ہے۔ میں ان دوستوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جن نے بہت ساری گفٹیں مجھے دی اور تحفے دیے، میں نے وصول کیے، یہ ان کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ میں چونکہ غیر نہیں ہوں، آپ میں سے ہوں، آپ کے علاقے کا ہوں، پورے ملک میں گھومتا ہوں، لیکن جب یہاں میں آتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں میں غیروں میں نہیں اپنوں میں آ گیا۔ ویسے تو ملک کے جس قصبے میں جاتا ہوں وہاں سبھی محبت اس انداز میں دیتے ہیں کہ وہ سبھی ہمارے ہوتے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ یہ دین کی نسبت ہے۔ اس دین کی نسبت کے لیے جہاں جائیں گے، جہاں دینی نسبت والا میں ملیں گے وہ ہمارے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ علامہ عبدالجبار حیدری صاحب بیٹھے، میں جب ان کے علاقے اور اپنے قائد کے شہر خیرپور میں جاتا ہوں تو وہاں بھی لوگوں کی محبت کا انداز بہت عظیم اور بہت زبردست ہوتا ہے۔ وہ اتنی چادریں پہنا دیتے ہیں، بسا اوقات اگر چادریں ہم کم نہ کریں تو لگتا ہے کہ ان چادروں کے اندر دفن ہی نہ ہو جائے۔ مسلسل چادروں کا ایک تسلسل رہتا ہے، اور جب ہم جنگ میں آتے ہیں قائد حق نواز کے شہر میں تو وہاں بھی محبتوں کا انداز اس سے مختلف نہیں ہوتا۔ ابھی کل میں راولپنڈی میں تھا، وہاں بھی انداز محبت اسی طرح سے تھا۔ میں سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ عزت کس وجہ سے دی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس میں ہماری ذات کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری برادری کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری قوم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے حسب و نسب کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے علاقے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نسبت وہ ہے جس کے لیے ہم نے بات کی، اور وہ صحابہ کرام کی نسبت ہے جن کا نام ہم نے لیا۔ اللہ نے اپنے ہمیں اور ان سب کو اتنی عزتوں سے نوازا۔ آپ سوچئے جو خود صحابہ تھے انہیں اللہ نے کتنی عزتوں سے نوازا تھا، اور کتنی عظمتوں سے نوازا تھا، اور کتنی بلند مرتبے پر چڑھایا تھا، اور کتنا بلند مقام انہیں عطا کیا تھا جو خود صحابہ تھے۔ آج غلام صحابہ بن کے آ جاؤ، آج نوکر صحابہ بن کے آ جاؤ، آج صحابہ کا غلام بن کے آ جاؤ، لوگ ہاتھوں پر اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں اس راستے میں سختی بھی ہے، میں مانتا ہوں اس راستے میں شدت بھی ہے، میں تسلیم کرتا ہوں یا ہتھ کڑی بھی ہے، میں جانتا ہوں یا بیڑی بھی ہے، اور ہم نے یہ سب مراحل دیکھے ہوئے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں اس راستے میں جو عزت ہے اور جو لوگوں کی محبت ہے وہ کسی اور کسی اور طبقے سے نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کسی سیاسی جماعت سے وہ اپنا پنڈال سجائے اور رات 12 بجے تک لوگوں کو بٹھا کر تو دکھائے، وہ اعلان کر دے ہم وزیر اعلیٰ کو بلا رہے، اس قدر لوگ اس انداز اور ڈسپلن سے نہیں بیٹھیں گے۔ وہ کہہ دے ہمارا پارٹی لیڈر آ رہا ہے، لوگ اس انداز سے اس طرح ڈسپلن کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کہ میری آواز پر خاموشی چھا گئی ہے، یہاں سے وہاں تک کوئی آواز نہیں آ رہی۔ کسی کو کرسی ملی وہ کرسی پر بیٹھ گیا، کسی کو دری ملی وہ دری پر بیٹھ گیا، میرے سامنے والوں کو ریت ملی تو یہ ریت پر بیٹھ گئے، جس کو جگہ نہیں ملی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ محبت کا اظہار کر کے بتایا ہم نے ان سے محبت کی ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تم کیوں آئے ہو؟ یہ جواب دیتے ہیں ہم مدح صحابہ سننے آئے ہیں، ہم دفاع صحابہ سننے آئے ہیں، ہم نظریہ صحابہ سننے آئے ہیں، ہم پیغام صحابہ سننے آئے ہیں، ہم عظمت صحابہ سننے آئے ہیں، ہم رفعت صحابہ سننے آئے ہیں، ہم مقام صحابہ سننے آئے ہیں، ہم جلال صحابہ سننے آئے ہیں، ہم عمل صحابہ سننے آئے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں صحابہ سے کیا پیار ہے؟ یہ مجھے جواب میں کہتے ہیں مولانا صاحب کیا بات کر رہے ہو؟ ہم پہاڑوں کی
بلندیوں پر رہتے ہیں جہاں پر بجلی نہیں پہنچتی، جہاں پر سڑک نہیں پہنچتی، جہاں پر لائٹ نہیں پہنچتی، جہاں تک آج تک سوئی گیس نہیں پہنچی، جہاں تک اسکول نہیں پہنچے، جہاں تک کالج نہیں پہنچے، جہاں تک یونیورسٹیاں نہیں پہنچی، جہاں تک ہماری آسائش کی ضروریات نہیں پہنچی، ہم پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتے، ہماری حکومتیں ہمیں سہولیات نہیں دے سکے، ہم ان کا تذکرہ سننے کے لیے کیوں نہ آئے، ہم ان کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے کیوں نہ آئے؟ انہوں نے مکہ اور مدینہ میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا تو ہم تک پہنچا دیا، صورت کو دیکھا تو ہم تک پہنچا دیا، سیرت کو دیکھا تو ہم تک پہنچا دیا، کلمہ سنا تو ہم تک پہنچا دیا، آذان سنی تو ہم تک پہنچا دی، بات سنی تو ہم تک پہنچا دی، حدیث سنی تو ہم تک پہنچا دی، غسل کا طریقہ انہوں نے بتایا، کفن کا طریقہ انہوں نے بتایا، زندگی کا شعور انہوں نے بتایا، گمراہی سے بچنا انہوں نے بتایا، ہدایت کی دنیا انہوں نے بتائی، صداقت کی دنیا انہوں نے بتائی، عدالت کا زمانہ انہوں نے بتایا، حیا کی باتیں انہوں نے بتائی، دین کے اصول انہوں نے بتائے، قیامت کے تذکرے انہوں نے بتائے، قرآن جیسی کتاب انہوں نے پہنچائی، علم انہوں نے دیا، عمل انہوں نے دیا، شریعت انہوں نے دی، نظام انہوں نے دیا، مزاج انہوں نے دیا، نفاذ انہوں نے دیا، دین کا ایک ایک شعبہ اٹھا کر وہاں سے ہم تک پہنچا دیا۔ مولانا صاحب ان کی بات سننے کے لیے کیوں نہ آئے جنہوں نے اپنے بچوں کو گھر بار کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، مکانوں کو چھوڑ دیا، علاقوں کو چھوڑ دیا، وہ علاقوں سے نکلے، ان نے بھوک کی پرواہ نہیں کی، ان نے افلاس کی پرواہ نہیں کی، بچوں کی فکر نہیں کی، خاندان کی فکر نہیں کی، گھر کی گاؤں میں چل پڑے، ویسا بتا دیا، جیسے بات کی ویسے بتا دی، قرآن جیسے اترا پورا بتا دیا، شریعت جیسے آئی پوری بتا دی، عبادت کے ایک ایک عمل چھٹ چھٹ کر بتایا۔ مولانا صاحب فاروقی صاحب ہم ان کی بات سن رہے بتا دی، داڑھی کی عظمت بتا دی، سرخ کی لہر بتا دی، چہرے کی لادائی بتا دی، جی ہاں میدان میں اترنا بتا دیا، تلوار اٹھانا بتا دیا، گھوڑے پر بیٹھنا بتا دیا، اونٹنی پر بیٹھنا بتا دیا، ارے انہوں نے بچپن بتا دیا، لڑک پر شباب بتا دیا، کمال بتا دیا، مرتبہ بتا دیا، عزت کو بتا دیا، عظمت کو بتا دیا، نبی کا سینہ بتا دیا، مدینہ بتا دیا، نگینہ بتا دیا، پیغمبر کا گھر بتا دیا، نبی کے بستر بتا دیا، یہاں تک کہ چادر بتا دی، نالین کرنا بتا دیا، زمین پہ اترنا بتا دیا، رات کا سونا بتا دیا، دن کا جاگنا بتا دیا، تجارت بتا دی، معیشت بتا دی، معاشرت بتا دی، جبرائیل کب آئے یہ بتا دیا، جبرائیل کیسے آئے یہ بتا دیا، آیاتیں کہاں اتری، سورتیں کہاں اتری، بدر میں کیسے تھے، وعد میں کیسے تھے، حنین میں کیسے تھے، جبرائیل کیسے آئے تھے، قرآن کیسے پہنچایا تھا، قرآن کیسے لایا تھا، تلاوت کیسے کی تھی، ساتھ کون بیٹھا تھا، جبرائیل آئے تھے کس انداز میں آئے تھے، کس لباس میں آئے تھے، کس روپ میں آئے تھے، کس چہرے میں آئے تھے، یہ بھی بتا دیا، رسول نے قرآن کیسے پڑھا یہ بھی بتا دیا، بیٹیاں کتنی تھی یہ بھی بتا دیا، بیٹے کتنے تھے یہ بھی بتا دیا، سسر کون تھا یہ بھی بتا دیا، داماد کون تھا یہ بھی بتا دیا، میدان میں ساتھ کون تھا یہ بھی بتا دیا، راستے میں کون چلا یہ بھی بتا دیا، ہاتھ کس نے دیا یہ بھی بتا دیا، بیعت کس نے کی یہ بھی بتا دیا، قریبی کون تھا یہ بھی بتا دیا، ساتھی کون تھا یہ بھی بتا دیا، سجدے میں ساتھ کون تھا یہ بھی بتا دیا، ارے خیمے کے اندر بیٹھ کر کیا دعا کی یہ بھی بتا دیا، آنکھوں سے آنسو کیسے گرے یہ بھی بتا دیا، لب سے بات کیسے نکلی یہ بھی بتا دیا، سر سجدے میں رکھا تو کیا پڑھا یہ بھی بتا دیا، ارے اٹھے تو کیا پڑھا یہ بھی بتا دیا، سوئے کس پہلو میں یہ بھی بتا دیا، جاگے کس پہلو میں یہ بھی بتا دیا، حسن رسول بھی بتایا، علم رسول بھی بتایا، جمال رسول بھی بتایا، کمال رسول بھی بتایا۔ مولانا صاحب ان کی بات سن رہے آئے ہیں جنہوں نے زمین کا سارا علم ہم تک پہنچا دیا، کوئی چھپایا نہیں، کوئی لکھایا نہیں، کسی کو بڑھایا نہیں، ہر چیز پوری بتا دی،
کی، نہ اسے بڑھایا نہ اسے گھٹایا نہ اسے کم کیا، جتنا تھا اتنا ہی بتا دیا۔ ہم کیوں نہ آتے؟ ہم تو ان کو سننے کے لیے، ان کی بات سننے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے رسول کی پوری زندگی پہنچا کر پھر کابل پہنچ گئے، قطار پہنچ گئے، پشاور پہنچ گئے، قسطنطنیہ پہنچ گئے، روم فتح کر لیا، فارس فتح کر لیا، مکہ فتح کر لیا، بیت اللہ میں داخل ہو گئے، بتوں کو گرا دیا، عمارت کو کر دیا، اللہ اکبر کی تکبیر لگا دی، صدا لگا دی، اذان لگا دی، نظام رسول کو دیکھ کر دریاؤں میں دوڑ پڑے، سمندروں میں چلتے ہم سے پوچھتے ہو کیوں آئے ہیں؟ ہم تو کو سننے کے لیے ہے جن کی وجہ سے آج ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم غازی ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم مومن میں رہتے ہیں، ہماری اولاد مسلمان ہے، ہمارا خاندان سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ کون تھے بھائی؟ پہنچانے والے کون تھے؟ دین دینے والے کون تھے؟ لینے والے کون تھے؟ پھیلانے والے کون تھے؟ چھا جانے والے کون تھے؟ آ جانے والے کون تھے؟